اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان شریف کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور یہ مبارک وقت ہے، اور اس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی عظمت اور آپ کی وجاہت اور اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات میں جو روعنائیاں اور جو کمالات رکھے ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ وجاہت اور شان عطا فرمائی کہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی مکرم، اللہ رب العالمین ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کہیں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ان گنت کثرت عطا فرمائی، یعنی ریت کے ذروں کو گن لینا آسان ہے، لیکن کوثر کے دامن میں سمیٹے ہوئی وہ کمالات کی کثرت، وہ عزت کی کثرت اور وہ شان و عظمت کی کثرت جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی مکرم آپ کو عطا فرمائی، اس کا احاطہ فرد بشر نہیں کر سکتا۔ یہ کمالات جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام میں، اپنی سچی کتاب میں اور احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے درست اور صحیح اور مبارک مشاہدے کو محفوظ کیا اور امت نے تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت، اس بزرگی کے بیان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزات کا ایک معنی یہ ہے کہ جو ایسے کام اور ایسا فعل جو اپنے ہونے کے اندر خلاف عادت اور خارق عادت ہو اور وہ نبی کی عظمت اور اس کی شان کا اظہار کرے اور اس کی دلیل بنے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات کہ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہیں تو سخت دھوپ اور قحط کی کیفیت میں ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ پانی کی قلت کی اگر کوئی شکایت کرے تو آپ اپنی انگلیاں، مبارک انگلیوں کو کھولتے ہیں تو اللہ اس سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ آپ اپنے لعاب دہن کو اگر کسی کھانے میں شامل کرتے ہیں تو چند لوگوں کا کھانا کئی 100 لوگوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ ایسے بے بہا متواتر روایات احادیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ اسلام کے وہ مسلمات ہے کہ جس کو قبول کیے بغیر چارہ نہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا ایک روشن باب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ان قسم کے معجزات عطا کیے گئے ہیں، وہیں پر حضور خود ایک معجزہ بن کر تشریف لائے، عظیم معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ نے جو آپ کو چہرہ عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو جو بدن عطا فرمایا، اللہ نے جو آپ کو عادت عطا فرمائی، آپ کی عادات، آپ کی خصائل، آپ کے اخلاق، خود محترم ناظرین یہ معجزہ ہے کہ کسی فرد بشر کے اندر ایسے کمالات کا جمع ہو جانا یہ ممکن نہیں، جو اللہ رب العالمین نے وہ تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات کے اندر جمع فرمائے۔ آپ کو امام الانبیاء بنایا، سید الخلق بنایا، سید الانس والجن بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ یہ وہ کمالات اور معجزات ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس کو قیامت تک بیان کیے جائیں، لیکن ہماری زبان اس کو بیان کر کے تھک سکتی ہے، لیکن ان تمام کمالات کا احاطہ اور اس کو گھیر نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک کو اتنا حسین اور خوبصورت بنایا کہ صحابہ اکرام کی ایک لمبی جماعت، جیسے سیدتنا عائشہ صدیقہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا برہ بن عازب، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک، ایک لمبی فہرست ہے صحابہ اکرام کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے حسن اور آپ کے جمال کو ذکر کیا۔ آئیں آج ہم آپ کے سامنے صحابہ اکرام کا مرتب کیا وہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس قدر حسن و جمال عطا فرمایا، جو آپ کا عظیم معجزہ ہے، اور حضور کس طرح کیسے دکھتے تھے، اور صحابہ اکرام کے ضبط پر بھی داد دیے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا کہ حضور کی ایک ایک ادائیں
اور بدن مبارک کے ایک ایک حصے کو جس کمال کے ساتھ ان کی آنکھوں نے لیا اور زبانوں نے بیان کیا، کمال کیا، صحابہ کرام کی عقل، ان کا فہم، ان کی جدت فکر اور ان کے اندر وہ باطنی صلاحیتیں جو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال کو کس طریقے سے وہ الفاظوں میں بیان کرتے ہیں، اور واقعی میں نبی پاک ایسے ہی تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام کی جماعت جس میں حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ، حضرت سیدہ عائشہ، برہ بن عازب، ابو ہریرہ، کثیر تعداد میں صحابہ کرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور کیسے تھے۔ فرماتے من انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ازہر اللون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سرخ اور سفید تھا، یعنی سرخی اور سفیدی کے درمیان کا وہ رنگ تھا، یعنی اتنا یعنی انتہائی روشن چہرے والے تھے۔ آگے کہتے ہیں ادعجا، آپ کی آنکھیں چشم مازاغ، آپ کی آنکھیں، آپ کی مبارک چشم مبارک، چشمان کرم، فرما ادعجا، ان کا سفید حصہ بہت سفید اور اس میں سیاہ حصہ بہت سیاہ تھا۔ یعنی آنکھوں کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کیسی تھی۔ فرما ادعجا، آنکھیں ظاہر سی بات ہے ہماری آنکھوں میں درمیان میں ایک کالا حصہ ہوتا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے ارد گرد سفید ہوتا ہے، تو فرما ادعجا، آپ کی چشمان کرم ایسی تھی کہ اس کا سفید حصہ انتہائی سفید تھا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا محسوس کیجئے کہ وہ آنکھیں کتنی پیاری ہوں گی کہ وہ سفید حصہ انتہائی سفید تھا اور درمیان کا کالا حصہ انتہائی کالا تھا۔ فرما انجلا، چشمہ مبارک بڑی بڑی تھی۔ یہ صرف حضور کی آنکھوں کے کمالات کو صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ سرکار کی مبارک آنکھیں بڑی بڑی تھی اور آنکھوں کی کالی ٹکلی جو ہے وہ انتہائی سیاہ تھی اور سفید رنگ جو آنکھوں کے قریب ہے وہ انتہائی سفید تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اور فرمایا کہ انجلا، آپ کی چشمان کرم بڑی بڑی تھی۔ فرما اشکلا، آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈور تھے، یعنی جو آنکھوں کا سفید حصہ تھا اس میں باریک سی سرخی بھی تھی۔ اب کمال آنکھیں اللہ رب العالمین نے جناب رسول کریم کو عطا فرمائی، اور قرآن نے اسی آنکھوں کی تعریف کی ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، ہمارے نبی نے جب ہمارا دیدار کیا تو وہ آنکھیں نہ جھپکی تھی نہ اپنے مرکز سے وہ ہٹی تھی۔ فرمایا حضور کی آنکھیں کیسی ہے؟ فرمایا ادعجا، آنکھوں کا سیاہی والا حصہ انتہائی سیاہ، سفید والا حصہ انتہائی سفید۔ انجلا، چشمان مبارک بڑی بڑی تھی۔ اشکلا، آنکھوں کی سفیدی کے درمیان اللہ اکبر ہلکا سا باریک سے ایک دھاگا نما سرخ ڈوریاں تھی، ڈور تھی۔ اہدبا اشفار، آپ کے مبارک ہونٹ جو ہے وہ لمبے تھے، اور کہتے ہیں اب لجا، ابروہوں کے درمیان کا حصہ بالوں سے صاف تھا، یعنی بینی مبارک ناک کے اوپر کی جو سیدھ ہے جو پیشانی کی طرف جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب لجا، ابروہوں کے درمیان کا جو حصہ تھا وہ بالکل صاف تھا۔ ابرو یعنی، اور فرماتے ہیں آگے ازجا، صحابی کہتے ہیں ازجا یعنی آپ کے ابرو کمان کی طرح خمیدہ اور لمبے تھے۔ کمان جس طرح سراؤنڈنگ میں ڈی شیپ میں ہوتی ہے، فرما اس طرح خمیدہ یعنی اس شیپ میں تھی اور وہ اپنے سائز میں لمبی تھی۔ سبحان اللہ، آنکھوں کا یہ نقشہ ہے، ابروہوں کا یہ نقشہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اقنا، ناک مبارک آپ کی اونچی تھی اور پتلی تھی۔ فرمایا افنا، آپ کی بینی مبارک یعنی ناک مبارک اونچی تھی اور پتلی تھی۔ افلجا، آپ کے دانت، دندان مبارک، آپ کے دانت پیوستہ نہ تھے یعنی دبے ہوئے نہ تھے، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، ایک دوسرے میں شامل نہیں تھے، بالکل چپکے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ہلکا سا فاصلہ تھا کہ جو حسن و کمال کو ظاہر کرتا۔ فرمایا مدور الوجہ، رخ مبارک گول تھا۔ آگے فرماتے واسع الجبین، پیشانی مبارک فراغ اور دراز اور اونچی تھی۔ فرمایا کث اللحیۃ، آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک جو تھی وہ گھنی تھی، بھری ہوئی تھی کہ درمیان سے جو ہے جلد کا نظر نہ آنا۔ تملأ صدرہ، جس نے آپ کے سینے مبارکہ کو گھیرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، آنکھوں کا نقشہ صحابہ نے ذکر کیا،
آپ کی بہوں کا نقشہ ذکر کیا، آپ کی پیشانی مبارک کا نقشہ ذکر کیا، اب آپ کی داڑھی مبارک کا نقشہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ تملأ صدرہ، آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ گول تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آپ کے سینے کو لیے ہوئے تھی، سواء البطن والصدر، شکم مبارک سینے مبارک کے ساتھ ہموار تھا، یعنی حضور کا بطن پیٹ مبارک جو تھا وہ سینے کے ساتھ تھا، یعنی پیٹ سینے سے باہر کبھی حضور کا نہیں آیا، یعنی آخری عمر شریف میں بھی سرکار کا بطن مبارک سینے سے آگے نہ بڑھا بلکہ سینے کی سیدھ میں تھا۔ فرما سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک ایک سیدھ میں تھا۔ فرما واسع الصدر، آپ کا سینہ انتہائی کشادہ تھا، عظیم المنکبین، کندھے بڑے بڑے تھے۔ فرمایا کہ ضخم العظام، جسم کی ہڈیاں بھاری بھرکم تھی، اور فرماتے ہیں آگے چل کر کہ ابل العضدین والذراعین والاصافیل، فرمایا کوہنیوں سے کندھوں تک، کوہنیوں سے کندھوں تک اور دونوں کلائیوں سے لے کر آپ کی پنڈلیاں، فرمایا یہ بہت مضبوط اور طاقتور تھی۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ آپ کے بدن مبارک کے خد و خال کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں رحب الکفین والقدمین، دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں مبارک آپ کے کشادہ تھے، یعنی چھوٹے ہاتھ نہیں تھے بلکہ آپ کے ہاتھ مبارک، ہاتھ کی ہتھیلیاں کشادہ تھی، پاؤں مبارک آپ کے کشادہ تھے۔ آگے ذکر کرتے ہیں سائل الاطراف، انگشتہائے مبارک ہموار تھی، یعنی انگلی مبارک جو آپ کی تھی ہتھیلی کے ساتھ وہ کشادہ تھی، اور فرمایا کہ انور المتجرد، جسم مبارک آپ کا نورانی تھا، دقیق المسربت، فرمایا سینے کے بال، آپ کے سینے کے بال، سینے سے یعنی حلق کی سے آپ کے ایک بال کی ڈور، آپ کے سینے پر جو بال تھے اس کی ڈور آپ کی ناف مبارک تک اس طرح آتی تھی، جو صحابہ کرام نے احرام کی حالت میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا ہے۔ آگے فرماتے کہ حضور چلتے کیسے تھے، یہ بدن مبارک ہے، فرماتے کہ ولا بالقصیر المتردد، فرمایا کہ حضور علیہ السلام اگر کوئی دراز قد انسان حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا ہوتا، مع ذالک لم یکن یماشیہ احد، فرمایا کہ جب حضور کے ساتھ کوئی کوئی لمبے قد والا چل رہا ہوتا تھا، ینسب الی الطول الا طال، ان بڑے اونچے قد والوں کے ساتھ چلنے والوں میں اگر حضور چلتے تو اللہ نے آپ کے بدن مبارک کو اتنا حسین بنایا تھا کہ آپ ان میں خود ایک اونچے اور دراز قد والے نظر آتے تھے۔ فرما رجل الشعر، آپ کے بال مبارک گھنگرالو نہ تھے، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر جو موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ نہ بالکل گھنگرالو تھے، کیونکہ بالکل گھنگرالو ہونا حسن ہے لیکن اتنا کمال نہیں، اور بالکل سیدھے ہو جانا اتنا کمال نہیں۔ فرمایا سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کیسے تھے، فرمایا کہ نہ وہ مکمل سیدھے تھے لمبے اسٹریٹ اور نہ گھنگرالو، بلکہ اس کے درمیان کی صفت اللہ رب العالمین نے آپ کے بالوں کو عطا فرمائی تھی۔ فرمایا اذا تکلم، جب حضور علیہ السلام کلام فرماتے تھے، رؤیا کالنور یخرج من ثنایاہ، تو باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے آگے کے دونوں دانتوں کے درمیان جو ہلکا سا فاصلہ تھا اس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہے۔ احسن الناس عنقا، فرمایا کہ حضور کی گردن تمام لوگوں کی گردنوں میں انتہائی خوبصورت آپ کی گردن تھی۔ فرمایا لیسا بمتہم ولا مکلثم، فرمایا حضور کا جسم نہ زیادہ فربا یعنی موٹاپے کی طرف تھا اور نہ لاغر نہ کمزوری کی طرف تھا، بلکہ فرمایا درمیانی تھا۔ متماسک البدن، بدن مبارک مضبوط تھا اور بھرا ہوا تھا۔ ضرب اللحم، جسم پر گوشت زیادہ نہ تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار کی آنکھ مبارک، سرکار کی پیشانی مبارک، سرکار کے دندان مبارک، سرکار کے لبہائے مبارک، سرکار علیہ السلام کا سینہ مبارک، سرکار کے قد و قامت، حضور سید عالم کے ہاتھ مبارک، قدم مبارک، ہتھیلیاں، پاؤں کے پنجے، ان تمام کو ان صفائی کے ساتھ ذکر کیا کہ با کمال انداز میں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے مزید پڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک کو کتنا حسین بنایا تھا اور کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ ذرا اس پر توجہ کیجئے۔
فرما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعاً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میانہ قد تھے، یعنی بہت چھوٹا قد بھی نہیں اور بہت اونچا بھی نہیں، فرما میانہ قد تھے، مربوعاً۔ اور کیسی شان تھی، ذرا اس پر توجہ کریں کہ صحابی کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی ساخت اور کیفیت کو بیان کرتے ہیں، کمال انداز میں بیان کرتے ہیں، اس میں مبالغہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں، حضور ہیں ہی ایسے۔ فرمایا کہ بعید ما بین منکبی، فرمایا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا، یعنی اس شولڈر سے لے کر اس شولڈر تک حضور کا سینہ بہت چوڑا تھا، سبحان اللہ، جو ایک بہادر شخص کی، ایک شجاع شخص کی اور ایک مضبوط آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا سرکار کا سینہ مبارک کیسا تھا، کہتے ہیں بعید ما بین المنکبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ ایسے آدمی کا سینہ، یعنی جیسے کہ آدمی کا سینہ چوڑا ہونا یہ بہادری کی علامت ہوتی ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں صحابی کہ بعید ما بین منکبین، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ سرکار کا بطن مبارک، پیٹ مبارک اور سینہ یہ بالکل اسٹریٹ تھا، کبھی نہیں دیکھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹ یعنی بطن مبارک سینے سے تجاوز کر گیا ہو۔ آپ کی خوراک بہت قلیل تھی اور سرکار نے خود فرمایا کہ ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیا کرو، اور تمہیں بھوک کی طلب ہو اس وقت اٹھ جایا کرو۔ سرکار کے اکرام اور انعام یہ تھا کہ صحابی یہ بھی کہتے ہیں، آگے میں مزید عرض کرتا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو حضور کی اداؤں میں حیا اتنی تھی، اور حیا یقیناً حسن کا ایک معیار ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کی حیا ایسے جیسے کنواری لڑکی کو حیا نہ ہو، ایسی حیا جناب رسول اللہ کی تھی۔ سرکار نے کبھی کسی کو ترچھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جب دیکھنا ہوتا تو پورا چہرہ اس کی طرف کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی کو ترچھی آنکھوں سے دیکھنا یہ اس کی طرف ایک تنقید کا اشارہ ہے، لیکن حضور کسی کو گویا کہ بے قدرہ نہیں کرتے تھے۔ کیا کمال تھا میرے آقا کا، جب حضور کسی کی طرف مخاطب ہونا چاہتے تو ترچھی آنکھوں سے نہیں، پورا اس کی طرف دیکھتے تھے۔ اور جب کسی کو اپنی انگشت مبارک، یعنی جب حضور ہاتھ اٹھا کر کسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تو انگلی کا اسٹریٹ اشارہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ اگلے کے لیے عزت و وقار کی بات نہیں، بلکہ سرکار کریم کی عادت یہ تھی کہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے، اس طرح کر کے بات کرتے تھے، اس طرح کر کے بات، یعنی ایک ایک ادائیں آپ کی معجزہ تھی۔ صحابی یہ کہتا ہے کہ حضور، یہ جو جملہ ہے کہ کان رسول اللہ مربوعاً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیان تھا، بعید ما بین منکبین، یہ بخاری کتاب المناقب ہے، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ یعنی سینہ مبارک بہت چوڑا آپ کا تھا۔ فرما لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنین، سرکار بال مبارک کہاں تک رکھتے تھے؟ شحمۃ، یہ جو ہمارے کان ہے نا، یہ کان کی جو آخری لو ہے، یہ جو کان جہاں پر ختم ہوتا ہے، یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک یہاں تک رہتے تھے۔ بسا اوقات جب مصروفیت زیادہ ہو جاتی اور سرکار جہاد میں دیگر کاموں مصروف ہے تو آپ کے بال مبارک کان مبارک سے لے کر گردن تک آتے تھے، یعنی جو آپ کا شولڈر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کندھے سے نیچے حضور کے بال اترے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ مرد کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنا جائز بھی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کے 3 انداز تھے، ایک آپ کے کان مبارک کی جو لو ہے، ایک یہ تھا، دوسرا گردن تک، اور تیسرا کندھے تک بال کا آنا، لیکن کندھوں سے نیچے کبھی بال حضور سید عالم کے نہیں ہوئے۔ فرما رأیتہ فی حلۃ الحمراء، صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کو سرخ کپڑا پہنا ہوا دیکھا، اتنی حسین شخصیت، اور لال کپڑا اپنے زیر تن کیا تھا۔ فرما لم ارا شیئا قط احسن منہ، میں نے خدا کی قسم اتنا حسین انسان کبھی نہیں دیکھا جو اس لباس میں نے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ یہ اللہ نے حسن و جمال نبی پاک کو عطا فرمایا۔ یقیناً آپ کا ایسا حسین اور جمیل ہونا یہ آپ کے لیے نبوت کی دلیل اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و جمال کے صدقے ہمیں بھی اخلاق و کردار اور ایمان کا حسن عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے حسین چہرے کا دیدار ہمیں عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی دی ہوئی حسین شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔